اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، محققین کا خیال ہے کہ اس روئے زمین پر سونا 6000 سال قبل مسیح کے آس پاس دریافت ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال اور اس کی طلب بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ استعمال زیورات اور بطور کرنسی کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں سونا نہ صرف کھایا پیا اور پہنا جاتا ہے بلکہ بطور کاسمیٹک بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مندروں اور مذہبی مقامات پر بطور چڑھاوا بھی چڑھایا جاتا ہے۔ روایتی ادویات کے علاوہ یہ منہ پر لگانے والی کریموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشروبات اور مختلف پکوانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دعوتوں اور خاص مواقع پر یہ سونے کے ورقوں گولڈ لیف کی شکل میں چاول اور دال میں ملایا جاتا ہے، جس سے کھانوں کی شان دوبالا ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مہمانوں کی دعوتوں میں سونے کے ورق استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مہمان بہت خاص ہیں، جبکہ مہمان اپنی عزت افزائی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ذکر ہو رہا ہے ایک جنوب مشرقی ملک میانمار کا، جسے ماضی میں برما کے نام کی شناخت حاصل تھی۔ میانمار میں ایک عرصہ سے بطور سونا کرنسی استعمال ہوتا رہا ہے۔ میانمار ایک عرصہ سے معاشی عدم استحکام کا شکار چلا رہا ہے، اس لیے سونے کی قدر مقامی کرنسی سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس کو باقاعدہ طور پر کرنسی کے نعمل بدل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں کے مقامی افراد اب سیونگ بینک اکاؤنٹس کی بجائے سونا خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میانمار کو سنہری زمین یا سونے سے ڈھکی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ اسے یہ نام محض اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہاں سونا کھایا پیا اور پہنا جاتا ہے، بلکہ اس شہرت کی بڑی وجہ یہاں کے دو بڑے شہر منڈالے اور یگون ہیں، جس کا جواب ان شہروں کے اوپر ہوائی سفر کے دوران خود بخود مل جاتا ہے۔ جب آپ ان دونوں شہروں کے اوپر سے پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو بلندی سے ہی نیچے گلیوں میں سونے سے ڈھکے سٹوپا اور پکوڑا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میانمار گوتم بدھ کے پیروکاروں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ یہاں کی 90% آبادی بدھ مت کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ سونے اور بدھ مت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جہاں بدھ مت کا مندر ہوگا وہاں سونے کے پانی یا سونے کے کام سے ڈھکا نظر آئے گا۔ میانمار کو بدھ مت کے مندروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہروں کے وسط میں تو بڑے بڑے مندر نظر آتے ہیں، جبکہ لوگوں کے گھروں کے باہر بھی پرانے درختوں کے نیچے بے شمار چھوٹے چھوٹے مندر ہیں۔ بدھا کے پیروکاروں کی عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف بگان شہر کے قریبی پہاڑیوں پر سونے کی طرح چمک 700 مندر ہیں، جبکہ بگان شہر کے پہلو میں اور آس پاس 2200 مندروں کی باقیات بھی نظر آتی ہیں۔ 11ویں اور 13ویں صدی کے دور بدھ مت کے پیروکاروں کا سنہری دور گردانا جاتا ہے۔ یہاں یہ پگان کی بادشاہت کا دور تھا اور یہی وہ زمانہ تھا جب پگان کی بادشاہت میں بدھ مت میں تیزی سے ترقی کی۔ بدھ مت کے سروج کے دور میں ملک بھر میں 10,000 سے زائد مندر تھے۔ میانمار میں جا بجا پھیلے مندر بدھ مت کے پیروکاروں کا اپنی عقیدے سے لگاؤ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ چونکہ یہاں کے بدھ مت پیروکار سونے کو انتہائی مقدس اور بدھ مت کے لیے اہم سمجھتے ہیں، اس لیے ملک میں پھیلا شاید ہی کوئی مندر سونے سے ڈھکا نہ ہو۔ بدھ مت پیروکار سونے کا بے دریغ استعمال اور اس سے عقیدت کی وجہ سے اسے سورج کی مشابہت قرار دیتے ہیں۔ یہ روشنی کی اس علامت کو علم اور روشن خیالی سے جوڑتے ہیں۔ ان عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ہم بدھا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مندروں کو سونے سے سجاتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اتنا سونا آتا کہاں سے ہے۔ میانمار میں سونا دو طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ کان کنی ہے، جبکہ دوسرا طریقہ دریا کی تہ میں سونے کی تلاش ہے۔ منڈالے کی کانیں یہاں سونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن قباحت یہ ہے کہ یہاں ابھی تک روایتی طریقوں سے کان کنی کو ٹیکنالوجی پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ مقامی طور پر یہاں دریا کی تہ سے سونا نکالنا اب ایک روایت بن چکا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ایک شہری سونے کی تلاش کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میانمار میں مذہبی اور روحانی عقیدت کی وجہ سے سونا ایک قیمتی جنس کی شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اب ہم اسے دریا کی تہ سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یہ ہماری دھرتی کا حصہ ہے جو ہمیں بآسانی مل جاتا ہے اور اسی لیے ہم اسے بدھا کو پیش کرتے ہیں۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔